آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولودا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کی ماں بننے والی لڑکیوں سے، عورتوں سے بیاہ کرو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن تمہاری میجورٹی پر، تمہاری اکثریت پر، جہاں سارے نبیوں کی امت ہوگی، میری امت کی اکثریت، امت محمدیہ کے افراد کی اکثریت پر مجھے فخر ہوگا۔ دیکھو دیکھو یہ سارے امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ لہٰذا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کی ماں بننے والی لڑکیوں سے نکاح کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ کون سی لڑکی زیادہ بچوں کی ماں بن سکے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی خالہ اور نانی کو دیکھ لو، خالہ اور نانی اگر زیادہ بچوں کی مائیں ہیں تو سمجھ لو یہ بھی زیادہ بچے کی ماں بن سکتی ہے۔ شاید آج تو کوئی اس بات کا خیال رکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے مجھے اتنا زیادہ قیامت کے دن خوشی ہوگی، فخر ہوگا۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ دنیا میں آبادی بڑھانے کا یہی ذریعہ ہے، اپنی نسلوں کو باقی رکھنے کا یہی ذریعہ ہے، محمد عربی کی دعوت کو آگے بڑھانے کا یہی ذریعہ ہے۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کیسا رہا ممرہ کوسہ میں یوم عاشورے کا دن اور کیسے رہا ممبئی میں؟ دیکھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال جل سبحانہ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ قلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ ما رأیت من ناقصات عقل ودین۔ قلنا وما نقصان دیننا یا رسول اللہ؟ فقال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم؟ قلنا بلی۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام فذلک من نقصان دینکن۔ رواہ البخاری۔ محترم علماء کرام، فضیلت الشیخ عبد القدوس عمری عبد الواحد سلفی، برادر عبد الجبار عالم اور دیگر علماء کرام، حفاظ کرام اور چٹکا کے معزز برادران اسلام، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے
بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کو بسایا تو فرمایا ہم نے تمہیں ایک میل اور فیمیل سے پیدا کیا۔ ساری دنیا جب سکڑ جائے گی اور لوگ اپنے باپ دادا آبا و اجداد میں پیچھے کے پیچھے جائیں گے، تحقیق کریں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے سارے انسانوں کا آغاز آدم اور حوا سے ہوا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، میل اور فیمیل سے بنایا ہے، اس بات کی عمومیت کے لیے، اس بات کو عام رکھنے کے لیے، ہر طرح کی تفریق اور کسی کی تضلیل یا کسی کی تکریم سے ہٹ کر سارے انسان کو مساوات بتانے کے لیے آدم اور حوا نام بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ نے کہا من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی تمام آبادیوں کا آغاز آدم اور حوا سے ہے، لہذا سب سے پرانا رشتہ، اس دنیا کا سب سے سردار رشتہ، رشتہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس سے پرانا اور قدیم رشتہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہیں سے سارے رشتے بننے شروع ہوئے۔ سارے رشتوں کا سردار رشتہ زوجیت کا رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ، ایک محترم رشتہ ہے۔ اس لیے زوجیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ عنوان یہ دیا گیا تھا حقوق الزوجین، زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان لوگوں کی اکثریت پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہو جانا۔ یہ بات حق ہو گئی، لاگو ہو گئی، ثابت ہو گئی، اور حق کی جمع حقوق ہے، یعنی کون کون سی چیزیں اس رشتے کو لاگو کرتی ہیں، اس رشتے کو ثابت کرنے والے امور کون کون سے ہیں، کون کون سے فرائض ہیں اس رشتے کے، زوجین کے حقوق آپس میں کیا ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو شادی شدہ ہو اور اس کو اس موضوع کی ضرورت نہ ہو۔ کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو شادی شدہ ہو اور وہ یہ نہ جاننا چاہتی ہو کہ میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ کوئی شوہر ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ جاننا چاہتا ہو کہ میری بیوی کے مجھ پر حقوق کون سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بہت ہی عظیم رشتہ بنایا ہے۔ میاں بیوی
کو زوجین کہا جاتا ہے، کیونکہ زوج کا تثنیہ ہے زوجین، زوج یعنی جوڑا۔ میاں بیوی میں دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں، شوہر زوج ہے بیوی کے لیے، بیوی زوج ہے شوہر کے لیے، یہ اس کا جوڑا ہے، یہ اس کا جوڑا ہے۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں، دو پہیے والی گاڑی ہے، جب تک کہ ایک پہیہ نہ لگا ہو گاڑی چل سکتی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی کی گاڑی زوجین کے تال میل سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے، ان کے افہام و تفہیم سے، ان کی سوجھ بوجھ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ لہذا ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق جاننا ضروری ہے۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سب سے پرانا رشتہ ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری نعمت عطا کر دی، جنت کی ساری نعمت عطا کر دی، صرف جوڑا نہیں تھا، حوا نہیں تھی، تو آدم مایوس رہا کرتے تھے، خاموش رہتے تھے جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہے۔ شہوت کیا ہے؟ مخالف جنس کی طرف میلان، میل کا فیمیل کی طرف میلان، رجحان، اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے۔ یہ کوئی معیوب نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو فطرت میں ودیعت کر دیا ہے، انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر اس کا چپ لگا دیا ہے۔ بغیر شہوت کے کوئی انسان مکمل انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی فطرت کا، اس کی تخلیق کا ایک حصہ اس کی شہوت بھی ہے۔ اب شہوت اگر جائز طریقے سے ہو تو اچھی بات ہے، ناجائز طریقے سے ہو تو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اب رک کر کے میں بتا دوں ایک بات، آپ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی تخلیق کے 4 طریقے اللہ نے بیان کر دیے، بندوں کی تخلیق کے۔ اللہ نے جو بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق نہیں، اللہ نے بندوں کی جو تخلیق کی ہے اس کے 4 طریقے بیان کر دیے۔ ہمارا رب وہ رب ہے، ہمارا خالق وہ خالق ہے جو چاروں طریقے سے انسانوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کوئی ہمارے رب کے برابر آنے کی کوشش کرے گا، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں اس کی برابری کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب وہ قادر مطلق اور خالق کائنات ہے جس نے تخلیق کے 4 طریقے بیان کر دیے۔ کیسے؟ وہ کسی انسان کو بغیر کسی انسان کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آدم کو پیدا کیا بغیر ذکر اور انثی کے، مٹی کا پتلا بنایا، روح پھونک دی، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ نہ مرد کی ضرورت پڑی، نہ خاتون کی ضرورت پڑی۔ پھر حوا کو پیدا کیا تو صرف مرد سے۔ بتاؤ اس رب کی کوئی برابری ہے جو صرف مرد سے عورت پیدا کر دے اور ہر طرح کی صفات سے متصف ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو؟ حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا اللہ کے پیدا کرنے کا۔ پھر اللہ نے صرف انثی سے، عورت سے آدمی کو پیدا کر دیا، اور اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہاں مرد کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اس کے بعد ساری دنیا کو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم اور حوا سے اللہ نے ساری دنیا بنا لی۔ یعنی مرد و زن سے تو سارے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر اللہ وہ عظیم خالق کائنات ہے جس نے بغیر مرد و زن کے آدم کو بنایا، صرف آدمی سے عورت حوا کو بنایا، اور صرف عورت سے عیسیٰ یعنی ماں مریم سے بیٹے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے قدیم رشتہ ہے۔
کچھ لوگ اس رشتے کے ذریعے جو دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے عمل تولید، آبادی کو بڑھانا، بچوں کو بڑھانا، نسلوں کو باقی رکھنا، اس پر کچھ لوگ قابو پانا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھیے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں نسل بندی کروا سکتا ہوں؟ یعنی بچوں کی پیدائش پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تزوج الودود الولودا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کی ماں بننے والی لڑکیوں سے، عورتوں سے بیاہ کرو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن تمہاری میجورٹی پر، تمہاری اکثریت پر، جہاں سارے نبیوں کی امت ہوگی، میری امت کی اکثریت، امت محمدیہ کے افراد کی اکثریت پر مجھے فخر ہوگا۔ دیکھو دیکھو، یہ سارے امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ لہذا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کی ماں بننے والی لڑکیوں سے نکاح کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ کون سی لڑکی زیادہ بچوں کی ماں بن سکے گی؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی خالہ اور نانی کو دیکھ لو۔ خالہ اور نانی اگر زیادہ بچوں کی مائیں ہیں تو سمجھ لو یہ بھی زیادہ بچے کی ماں بن سکتی ہے۔ شاید آج تو کوئی اس بات کا خیال رکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے مجھے اتنا زیادہ قیامت کے دن خوشی ہوگی، فخر ہوگا۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ دنیا میں آبادی بڑھانے کا یہی ذریعہ ہے، اپنی نسلوں کو باقی رکھنے کا یہی ذریعہ ہے، محمد عربی کی دعوت کو آگے بڑھانے کا یہی ذریعہ ہے۔ رشتے کے بارے میں کیا عرض کروں؟ یہی وہ رشتہ ہے جس پر شیطان کی سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے۔ اس کو پامال کرنے کے لیے، اس کو بگاڑنے کے لیے، اسی رشتے کو بگاڑنے کے لیے شیطان کی سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ دنیا میں جادو کا جتنا استعمال ہوتا ہے ان میں سے 60% سے زیادہ، 60% سے زیادہ جادو صرف میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ 60% سے زیادہ جادو کا استعمال صرف لوگوں کا گھر بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اس رشتے سے ناراض کیوں ہے؟ اس رشتے کو توڑنے والے شیاطین سے ابلیس خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دو میاں بیوی سے ایک گھرانہ بنتا ہے، کئی گھرانے مل کر ایک قبیلہ اور خاندان بنتا ہے، اور کئی قبائل مل کر بستیاں اور سماج بنتے ہیں۔ ایک گھرانے کو برباد کرنے کا مطلب ہے آنے والی ایک پوری بستی کو برباد کرنا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے پردادا تو اکیلے تھے، مگر آپ کے دادا اور ان کے کئی بھائی تھے، اور پھر آپ کے دادا کے آپ کے ابا تایا کئی بھائی تھے، اور پھر آپ اپنے کزنز کو دیکھیں تو ایک بڑی تعداد ہے، اور اگر ذرا سا پیچھے چلے جائیں 100 سال تو دادا پر دادا ایک ہی آدمی تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنے کو میاں بیوی دو ہیں مگر یہ دو بستیاں ہیں، آنے والے دو سماج ہیں۔ اس لیے ان کو توڑنے پر شیاطین سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب اس رشتے میں دراڑ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی کے رشتے کی قدر کر لیں۔
شیطان اور شیاطین کی اس رشتے پر بڑی نظر ہوتی ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس رشتے کو متاثر کرنے کی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہ نبی کے گھرانے کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور بیٹیوں میں بھی وہ بیٹی جو لخت جگر آپ کی چھوٹی معصوم پیاری چہیتی بیٹی فاطمہ تھی۔ فاطمہ کے گھر گئے، آپ اکثر جایا کرتے تھے، باپ کو اپنی بچیوں کے گھر جانا چاہیے، بچیوں کو حوصلہ ملتا ہے، داماد خوش رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، پوچھا بیٹی این علی، علی تیرا خاوند علی کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے عرض کیا اے ابا جان، کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی ولم یقل عندی، میرے اور ان کے درمیان تھوڑی انبن ہو گئی، تو آج دوپہر میں وہ گھر میں آرام نہیں کیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت علی کے سسر تھے، فاطمہ کے ابا جان تھے، فوراً گھر سے باہر آئے اور لوگوں سے کہا دیکھو این علی، علی کہاں ہے، جاؤ دیکھو۔ لوگ تلاش کرنے نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو جانتے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے مزاج سے واقف تھے۔ آپ مسجد نبوی کی طرف آئے، آپ نے مسجد میں دیکھا تو علی ایک کنارے مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو۔ پھر آپ نے حضرت علی کو سمجھایا اور گھر لے کر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیاطین نے نبی کی بیٹی کا گھر بھی چھوڑا نہیں، اسے بھی متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تو سعادت تھی فاطمہ کی، علی کی بصیرت تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ میاں بیوی میں انبن ہوئی تو بیٹی نے باپ کو اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی، میرا ہسبینڈ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، اور داماد نے بھی کیا کردار ادا کیا، شوہر بھی بیوی سے ناراضگی پر کہیں اور نہیں اللہ کے گھر میں چلا گیا تاکہ شیاطین کو بہکانے کا اور موقع نہ ملے۔ تو معلوم یہ ہوا اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیں، شیاطین کی اس رشتے پر بڑی کڑی نظر ہے۔ بہت زیادہ بات اس رشتے کے تعلق سے اور مزید نہیں کہوں گا، میں اہم بنیاد جو ہے موضوع کی اس بنیاد سے بات کروں گا کہ حقوق کیا ہیں۔ ان حقوق کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مرد کی تخلیق اور عورت کی تخلیق میں فرق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو توانا، طاقتور اور وسیع الظرف بنایا ہے، ان کے اندر برداشت کی قوت زیادہ رکھی ہے، طاقت زیادہ رکھی ہے، سوجھ بوجھ زیادہ عطا کی ہے۔ عورتوں کو سوجھ بوجھ کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، وہ نادان ہیں۔ مردوں کو ان عورتوں کا خیال رکھنے کے لیے مردوں کو قوام بنایا گیا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کریں، قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ستائیں، پریشان کریں۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان مخلوق کو صنف نازک بنایا ہے، وہ جسم کے اعتبار سے بھی نازک ہیں، شعور اور آگہی کے اعتبار سے بھی کم عقل ہیں، دین کا بھی ان کا خسارہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ قوام ان کی دیکھ ریکھ اچھی طرح سے کریں، ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کے جذبات کی قدر کریں۔ اس دور میں جو دور لیڈیز فرسٹ کا ہے، اور خطاب کرنے والے بھی خواتین و حضرات کہتے ہیں، ہر جگہ لیڈیز کو، خواتین کو حقوق حاصل ہیں، بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ فطری کمزوری اللہ نے رکھی ہے، کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع،
وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ إِن تُرِيدَ وَإِن تَذْهَبْ تُقِيمَهَا کسرتها. عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. ٹیڑھی، ارے اسے پیدا ہی کیا گیا ٹیڑھی پسلی سے. تو اگر اس کو ایک دن میں سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ تو جائے گی مگر ایک دن میں سیدھی نہیں ہوگی. کس نے کہا؟ وہ نفسیات کے امام سید الاولین والآخرین آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ ٹوٹ تو جائے گی، تو اس کو توڑ دے گا مگر سیدھا نہیں کر سکتا. ہاں، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لے تو عقل مند ہے. تو فطری کمزوری ہے. اور آگے بڑھیے، صنف نازک کے ساتھ ساتھ وہ کم عقل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ میں آپ عورتوں کو بھی خطاب کرتے تھے. عورتوں کو آپ نے خطاب کیا، میری مائیں بہنیں جہاں تک آواز جا رہی ہیں غور سے سنیں. یا معشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو. کیوں؟ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے. قلنا وبما یا رسول اللہ. خواتین نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم زیادہ کیوں جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. مردوں کے مقابلے میں لعن و طعن تم بہت زیادہ کرتی ہو. 20 سال ہو گئے شادی کو، مرد نے پوری زندگی اس کے نام کر دی ہے، اپنی جوانی اس کے نام کر دی. صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے فکر مند رہتا ہے. مگر اگر کوئی ذرا سی کمی آ گئی کپڑے میں، زیور میں، تو یہ زیور اور کپڑے کی پرستار خاتون، پرستار سے مراد یہ ہے کہ اس کو پسند کرنے والی، ذرا سی کمی پر برتن پٹکنے لگے گی، شور مچانے لگے گی. میری تو قسمت پھوٹی، اس گھر میں جب سے میں آئی ہمیشہ سے میں پریشان ہوں. ساری محنت کو، 20 سال کی محنت کو، زندگی بھر کی محنت کو جو شوہر نے اس کے نام کر دیا ہے، ایک لمحے میں نکار دیا. تکثرن اللعن، بہت لعن و طعن کرتی ہو. وہ تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ذرا سی بات پر بچوں کو گالی دیں گی، قسمت کو دوش دیں گی. اس لیے عورتوں تم جہنم میں زیادہ رہو گی، اور تم ناقصات عقل ہو، عقل کی کمی ہے. صحابیات نے پوچھا، ہماری عقل مردوں سے کم ہے؟ کہا ہاں. تو وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، الیست شہادت الرجل مثل نصف شہادت المرأة. آدمی کی گواہی عورت کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے. یعنی کوئی مسئلہ ہوا سماج میں اور کوئی گواہ چاہیے، تو جہاں ایک مرد کی گواہی کافی ہوگی، اگر مرد نہیں ہے تو مرد کے بدلے 2 عورتوں کی گواہی چلے گی. یعنی ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھلکڑ بھی ہے، یاد ہی نہیں رہتا، تو ایک بھولے گی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی، ارے نہیں ایسی بات نہیں، ایسی تھی. تو اس لیے عقل کی کمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی کمی ہے، دین بھی تمہارا کم ہے. وہ کیسے؟ فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب تم ایام سے رہتی ہو، حیض کے ایام سے، تو نہ نماز پڑھتی ہے عورت، نہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو ظاہر ہے مردوں کے مقابلے میں نماز روزہ بھی کم ہے. لہٰذا یہ تمہارے دین کی کمی ہے، مذہب کی کمی ہے. لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ تم مردوں کے مقابلے میں خوب صدقہ خیرات کرو، خوب زکوٰۃ دو، تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی کمی رہ جائے تو تمہارے صدقہ و خیرات سے وہ کمی پوری ہو جائے. یہاں ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو فطرتاً کمزور بنایا گیا. شعور کی کمی ہے، دانائی کی کمی ہے، اور اتنا ہی نہیں دین کی بھی کمی ہے. لہٰذا مردوں کو
ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس کمزوری کو یاد رکھیں۔ وقت کی کمی ہے، میں کچھ اشارات کروں گا۔ میاں بیوی میں پہلے تو کچھ حقوق مشترک ہیں، یعنی دونوں پر ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر بھی مردوں جیسے حقوق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے حقوق مردوں پر ہیں، عورتوں پر بھی ہیں، ہاں، مگر آدمی کا ایک درجہ فضیلت کا زیادہ ہے۔ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تم پر عورتوں کا اور عورتوں پر تمہارا حق ہے، دونوں کو اپنے اپنے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو کچھ مشترک حقوق ہیں، دونوں پر واجب ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے میاں بیوی سچے دل سے ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کے بد خواہ نہ بنے۔ ہمیشہ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اچھا سوچے اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اچھا سوچے۔ خیر خواہی ضروری ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تم جو کچھ کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، عرش عظیم کا رب ضرور دیکھے ہے۔ لہٰذا اس رشتے کی قدر کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بھلائی کا خیال رکھو، یہ حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سچی محبت کرو، سچی محبت کرو۔ اللہ نے اس رشتے میں محبت اور مودت کے ساتھ رحمت کو بھی شامل کر دیا ہے۔ فرمایا اگر ہو سکے تو بعد میں پلا دینا، یہ اس سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے سب اس طرح۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سن لو اللہ نے کہا یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، کیا کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام تم انسانوں میں سے کیا، انسانوں میں سے جوڑے کا انتظام کیا۔ اگر انسانوں میں سے نہیں کرتا تو تھوڑا غور کر کے دیکھ لو، کسی کی بیوی جن ہے، شوہر انسان ہے، گھر میں آتا کچن میں کام کر رہی ہوتی نظر ہی نہیں آتی، مہمان مارے ڈر کے بھاگ جاتے۔ شوہر اگر جن ہوتا، بیوی انسان ہوتی، گھر میں چلا آتا کھڑکی سے، دروازے سے، چھت سے، شوہر بیوی بجائے محبت کرنے کے ڈر کا شکار ہو جاتی، خوف کا عالم ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام تم انسانوں میں سے کیا، اور اس رشتے میں مودت کے ساتھ رحمت بھی شامل کر دیا۔ دنیا میں بہت ساری محبت ہے، بیٹے کی باپ سے ہے، ماں بیٹے کی آپس میں ہے، ساری محبتیں ہیں، مگر اس رشتے کی محبت کو اللہ نے رحمت سے جوڑ دیا۔ کیسے؟ 15-20 سال تک اپنے باپ کے گھر میں پلی بڑی، جس سے شادی ہونے والی تھی اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ کتنی قربانیاں ہیں لڑکیوں کی، اللہ اکبر۔ پورا علاقہ بدل گیا، پورا خاندان بدل گیا، لب و لہجہ بدل گیا، ساری چیزوں کو اس نے ہضم کر لیا۔ اپنا علاقہ، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ چھوڑ کے بہت دور نکل آئی اور اپنے شوہر کی صبح سے شام تک خدمت کر رہی ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں کہ کیا آدمیوں کے لیے ممکن ہے؟ سب کچھ چھوڑا ایک اپنے شوہر کی خاطر۔ کتنی رحمت ہے اس رشتے میں، کتنی رحمت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اجنبی کا دکھ اب اپنا دکھ بن گیا۔ کل تک جس کو پہچانتی نہیں تھی، اب اس کا دکھ، ارے پریشان وہ ہوتا ہے تو روتی یہ ہے، کل تک جانتی نہیں تھی، خوش وہ ہوتا ہے تو یہ اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کیسا عظیم رشتہ ہے، کتنا تقدس ہے اس رشتے میں۔ ایک دوسرے کا دکھ درد آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک روتا ہے تو دوسری رونے لگتی ہے، ایک پریشان رہتی ہے تو اس کا شوہر اس سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اسی لیے ان کو شریک سفر کہا جاتا ہے، شریک حیات کہا جاتا ہے، ہم سفر کہا جاتا ہے، پوری زندگی میں ساتھ میں رہنے والی۔
پوری زندگی کے سفر میں ساتھ میں شانہ بشانہ چلنے والی، صبح و شام میں ساتھ میں رہنے والی، سرد گرم جیسے بھی موسم آئے ساتھ میں تکالیف کو جھیلنے والی، وہ اصل میں شریک حیات ہے۔ تو آپس میں محبت کریں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ دونوں پر لاگو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے امین، امانت دار اور لباس ہیں۔ لباس، یہ لباس ہم جو پہنے ہوئے ہیں، اس لباس کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، کپڑے میں اگر دو چیزیں ہیں تو لباس ہے، نہیں تو وہ لباس نہیں ہے۔ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور دیکھنے میں اچھا لگے، زینت کا باعث ہو۔ کپڑے کا کام، لباس کا کام کیا ہے؟ عیب والی چیزوں کو چھپائے، عیب کو چھپائے، یہ لباس کا مقصد ہے۔ اللہ نے اس رشتے میں شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جیسے ہی شادی ہوئی، لڑکے نے اس لباس کو اوڑھا، سارے زنا، بدکاری، فحش، ناجائز کاموں سے بچ گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے عیوب کی پردہ داری کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، وہ اس کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، کسی کو بیان نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کے درد بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ باہر سے ٹینشن میں آتا ہے، بہت فکر علم میں ہے، گھر آتا ہے اپنی بیوی کے سامنے کبھی غصہ بتا دیتا ہے، کبھی دوسروں کی شکایتیں کرتا ہے، اس نے آج ایسا کیا۔ یہ عورت ہی ہے، یہ خاتون ہی ہے، یہ نیک بیوی ہی ہے جو اس کے ہر دکھ درد کو بانٹ لیتی ہے، کبھی پلٹ کر نہیں بولتی، ہمیشہ اس کے ہر غصے کو ہضم کر لیتی ہے، اس کے عیوب اور اس کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے۔ یہ شوہر ہی ہے جو اپنی بیوی کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی تسکین کا سامان نہ ہو تو وہ زوج نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کا لباس نہ ہو تو یہ اچھے میاں بیوی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں سکون کا سامان بننا ہے، رحمت کا سامان بننا ہے، مودت کا سامان بننا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بننا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام نسائی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا، ان من اشر الناس یوم القیامت یفضی الرجل ان یفضی الرجل بامرأته او تفضی الیہ تفضی به ثم ینشر سرها، سب سے بدترین انسان وہ انسان ہوگا قیامت کے دن، وہ آدمی جو اپنی عورت سے صحبت کرتا ہے، یا وہ عورت جو اپنے شوہر سے صحبت کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ دونوں دوسروں کو، اپنے دوستوں کو بیان کرتے ہیں، عیب کی چیزیں دوسروں کو جا کر بیان کرتے ہیں، اندر کی باتیں دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ شر کا شکار یہی لوگ ہوں گے جو اندر کی باتیں، اپنے میاں بیوی کی باتیں، پرسنل باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم کامیاب میاں بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں جو ایک دوسرے کا لباس بن گئے، ایک دوسرے کے لیے سائبان بن گئے، ایک دوسرے کے لیے امین بن گئے۔ اور میرے بھائیوں، زوجین کے بارے میں کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان پر الگ الگ عائد ہوتے ہیں۔ شوہر کے حقوق عورتوں پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر۔ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق جو بیوی کا شوہر پر عائد ہے وہ اس کی مہر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر ہنسی خوشی دل کی رضا کے ساتھ دے دو، ٹال مٹول مت کرو۔ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 25-30 ہزار مہر باندھ دی اور لکھایا مہر رفتہ رفتہ۔ ارے یہ مہر رفتہ رفتہ، مہر بھی کبھی قسطوار دی جاتی ہے۔ نکاح میں لاکھوں روپے خرچ کیے اور مہر ادھار رکھ لی۔ بڑا برکت نکاح ہے
جس میں مہر نقد ہو بھلے تھوڑی ہو۔ آئیے میں ایک روایت عرض کر دوں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ خاتون آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی وہبت لک نفسی، یا رسول اللہ میں نے اپنا آپ کے سپرد کیا، اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ نبی کو اختیار تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے پہلے تک۔ اختیار دیا کس نے؟ اس رب عرش عظیم نے، کہ میرا آخری پیغمبر کوئی عورت اگر اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے تو وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کھڑی ہے، نظر الیہا فصعد النظر فیہا، آپ نے دیکھا، ایک نہیں 3 بار دیکھا۔ اس لیے جو لوگ کسی سے نکاح کرنا چاہیں ان کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیں، 1 بار نہیں 3 بار دیکھ لیں، تاکہ کل یہ بات نہ ہو کہ میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ دیکھ لیں، پہلے سب جانچ لیں، دیکھنے کا حکم ہے۔ ہمارا معاشرہ تو دیکھو، شوہر کو دیکھنا عار سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے، اور جیٹھ دیکھ رہا ہے، دیور دیکھ رہا ہے، لڑکے کا باپ دیکھ رہا ہے۔ ابھی رشتہ نہیں ہوا تو لڑکے کا باپ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ابھی رشتہ نہیں ہوا تو لڑکے کا بڑا یا چھوٹا بھائی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کے لیے شریعت میں دیکھنے کی گنجائش تھی اس پر پابندی عائد کر دی، اور جن کا دیکھنا حرام تھا وہ آگے بڑھ بڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے 3 بار اس خاتون کو دیکھا، پھر آپ نے ثم تأتى رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نیچی کر لی۔ عورت کھڑی ہے، ایک صحابی اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیہا، آپ کو ضرورت نہ ہو تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، نکاح کی بات آئی تو پہلا سوال کیا، هل عندک من شیء، تیرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا میرے پاس مہر کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، گھر جا تلاش کر، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح مگر لے کر آ۔ گھر گئے، تلاشی کی، لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ملی، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ جو لنگی میں نے پہنی ہے، اس کپڑے کو 2 حصے میں بانٹتا ہوں، ایک اس کو دے دوں گا مہر میں، ایک میں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پھاڑ لے گا تو تیرے بھی کام نہیں آئے گا، اس کے بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اچھا بتا، هل عندک شیء من القرآن، کیا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں، سورۃ البقرہ وما تلیہا، اللہ اکبر، سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ سے لگی ہوئی سورہ یعنی سورہ آل عمران۔ البقرہ اور آل عمران 4 پارے کی صورتیں ہیں، 4 پارہ مجھے یاد ہے۔ اور جس کے سینے میں سورہ بقرہ اور آل عمران ہو اس کے سینے میں چھوٹی صورتیں نہیں ہوں گی، یعنی وہ حافظ قرآن تھے۔ صحابہ وہ تھے گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے اور سینے میں پورا قرآن موجود ہے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں میری بیوی عالمہ ہونا چاہیے، اور پوچھا جا رہا ہے کلمہ سناؤ تو کلمہ یاد نہیں ہے۔ بیوی عالمہ چاہیے اور اس کو کلمہ ہی نہیں یاد ہے۔ وہ شوہر کو دیکھو، گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، سینے میں اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، گھر میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے، کم سے کم۔ سب کا حافظ ہونا تو بڑی نعمت ہے، مگر ایک حافظ اور عالم کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ بولیے زور سے انشاءاللہ۔ جو لوگ بزرگ ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے وہ کیسے بولے انشاءاللہ؟ ان کے بیٹوں کو بولنا پڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سینے میں قرآن ہے، گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپینینز، وزرائے نبی، نبی کے وزراء۔ تو میرے بھائیوں، ایک حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کا مہر دے، بڑھاپے میں جان نکل نہیں رہی ہے، بستر مرگ پر ہے آدمی، تو کچھ لوگ آ رہے ہیں بڑی بھی جن کے دانت نہیں ہیں منہ میں،
اماں روح قبض نہیں ہو رہی ہے، مہر معاف کر دو. اس کے لیے مہر نہیں رکھی گئی تھی کہ زندگی بھر لڑکھڑاتا رہے. مہر دے، ختم کر. نکاح کی پہلی شرط مہر ہے. پھر نان و نفقہ بیوی کو کر کے لایا ہے تو اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جو طاقت والے ہیں اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اپنی بیوی کو بھی اسی اسٹیٹس کے ساتھ رکھیں. اللہ نے مجھے خوب دیا ہے مگر بیوی کو ترسا کے رکھوں تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اپنا کپڑا دیکھے، اپنی خوراک دیکھے، باہر کیا کیا کھاتا ہے. ہمارے اسلاف تھے باہر اگر کوئی چیز کھا لی تو کوشش یہ کرتے تھے ساتھ میں ضرور باندھ کر لائیں تاکہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہ ہو کہ باہر خوب کھاتا تھا اور بیوی کو حساب گن کر دیتا تھا. جس معیار کا کپڑا پہنے بیوی کو بھی اسی اسٹیٹس اور معیار میں رکھے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. جس معیار کے گھر میں تم رہتے ہو اپنی بیویوں کو بھی اسی عزت اور شرف کے ساتھ انہی معیار کے گھروں میں رکھو. یہ اسلام کا نظام ہے. تو بڑی بات یہ ہے کہ اس کے نان و نفقے سے تنگ نہ ہو. ہمارے معاشرے میں کئی نوجوان ہیں شادی تو کر لی مگر 4 سال ہو گئے سسرال کے بل پر پل رہا ہے. کیسی مردانگی ہے، وہ کیسا شوہر ہے کہ اپنے سسرال کے بل پر جی رہا ہے. ارے تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا، تیرے اندر مردانگی ہے تو اپنا گھر بنا، اپنی محنت کر اور اپنے بیوی بچوں کو خود پال. یہ اسلام کا حق ہے. سکنا ہے، جہاں رہو وہاں رکھو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ. ان تطعمھا اذا طعمتا وتکسوھا ان اکتسیتا. جو کھا وہ کھلا، جو پہن وہ پہنا. یہ حکم ہے. اور آگے بڑھیے. نان و نفقہ، سکنا، اس کے بعد حسن معاشرت. گھر تو اچھا ہے، کاروبار بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، سب ہے، مگر لڑکی کو گھر میں سکون نہیں. حسن معاشرت ضروری ہے. کیسے حسن معاشرت؟ اس سے بات کرے تو اچھے انداز سے بات کرے، اس کے لیے خود بھی اسمارٹ بنے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم اپنی عورتوں کے لیے ویسے ہی سجتے تھے جیسے ہماری عورتیں ہمارے لیے سجتی تھیں. گٹکا کھاتا ہے، دانت پورے سونے سنہرے ہو گئے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، بدبو پھوٹ رہی ہے، خباثت ٹپک رہی ہے چہرے سے، ہفتہ بھر نہاتا نہیں ہے، گندا سندا رہتا ہے اور سوچتا ہے جب بھی گھر میں آؤں میری بیوی حور بن کے میرے سامنے بیٹھی رہے. یہ کیسی ناانصافی ہے؟ صحابہ کرام ایسی ناانصافی نہیں کرتے تھے. عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر اچھا ہینڈسم دکھے، اچھا دکھے، اس کے دانت بھی اچھے دکھیں، ہنسے تو اچھا لگے، چلے تو اچھا لگے، عورتوں میں وہ فخر کرے یہ میرا شوہر ہے. ساری خباثتیں پال کر رکھ لی اور راجہ بن کے گھر میں حکم چلاتا ہے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. عورتوں سے مشورہ کرو. آمر النساء فی بناتہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، بچیوں کے نکاح کے بارے میں، لڑکیوں کی تعلیم تربیت کے بارے میں ان کی ماؤں کو نظر انداز مت کرو، ان سے مشورہ کرو. شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہسبینڈ میرا سورج جب دن میں نکلتا دنیا میں ایسا کوئی سورج نہیں ہے جو میرے گھر میں ہے. ارے بکری کا دودھ بھی خود سے دوہتا ہے. کون؟ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑے پھٹ جاتے تو پیون لگا دیتے. گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں زن مرید ہے، بیوی کے کام کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. ان کا ہاتھ بٹائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے صبح سے شام تک دیکھتی ہیں، گھر کا سارا کام کا لوڈ انہی کے اوپر ہے، تو ان کا ہاتھ بھی بٹائیں. سختی نہ کریں. سختی کیسی؟ اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن.
طلاق کی تو بات زبان پہ لاؤ ہی مت. طلاق تو بالکل آخری کیٹیگری، جہاں بالکل بننے کی نوبت نہیں ہے وہاں طلاق کی بات آتی ہے. طلاق سے پہلے کے جو اسٹیپس ہیں اس کو یاد رکھو. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے تو اس کا اسٹیپ کیا ہے؟ فعظوہن، پہلے انہیں نصیحت کرو. پہلے نصیحت کرو، ایک دن میں سیدھی نہیں ہوگی. بھلا کیسے کوئی اپنا قبیلہ خاندان سب چھوڑ کر آئے گی اور آپ کے مزاج میں ڈھل جائے گی؟ وہ تو انسان ہے، اس کو وقت لگے گا. اسی لیے طلاق جہاں ہوتی ہے عموماً شادی کے چند ہی سالوں میں ہو جاتی ہے. شوہر بالکل اپنی طرح ڈھالنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو. واہجروہن فی المضاجع، جب نصیحت سے نہ مانے تو ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ بستر الگ کر دو، اس سے الگ سونے لگو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم دونوں الگ ہو. واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو مارو. کیسے؟ گھر میں کینچی رکھی ہے، اٹھا کر چہرے پر مار دو. ایک کبگیر اور چمچہ ایک بڑی سی چیز ہے، اسی سے لے کر لوہے کے سامان سے چہرے پہ مار دو. ہرگز نہیں. ولا تضرب الوجہ. دو اسٹیپ پر عمل کرنے کے بعد نصیحت کرو، بستر الگ کرو. اگر وہ تمہاری شرعی بات نہیں مان رہی ہے تو طلاق سے بہتر یہ ہے، تیسرا اسٹیپ وہ یہ ہے کہ تم انہیں مارو. کیسے؟ چہرے پر نہ مارو. ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، اس کو رسوا مت کر. اس کے بھائی کو برا بولے گا، اس کے باپ کو برا بولے گا، اس کے خاندان کو گالی دے گا تو تیرے گھر کیسے خوش رہے گی؟ کسی بھی لڑکی کو، کسی بھی خاتون کو اس کے باپ اور ماں باپ سے آر نہ دلائی جائے، بھائی سے آر نہ دلائی جائے، وہ کبھی خوش نہیں رہے گی. اس کو رسوا مت کرو، لوگوں کے سامنے اس کو مت ڈانٹو، ذلت محسوس کرے گی، تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچے گی. ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت. اور اگر بستر الگ کرنا بھی ہے تو صرف گھر میں الگ کرو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو. ذرا سی بات نہیں ہوئی کہ سارے گاؤں کو گھر سر پر اٹھا لیا. طلاق کی بار بار دھمکی دے رہا ہے. تجھے ایک اختیار کیا دیا اللہ نے، اس کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، دنیا کی خباثت پال کر رکھی ہے، اور جب دیکھو جب طلاق کی دھمکی دیتا ہے. کیا کر لے گا طلاق دے کے؟ اس کی قسمت بدل لے گا. طلاق دے کر حاصل تجھے کیا ہوگا؟ کیا اس کی تقدیر تو بدل دے گا؟ اس کا رزق چھین لے گا. اس کا رب بھی اللہ ہے جیسے تیرا رب اللہ ہے. اس کا بھی اپنا ایک گھرانہ ہے، اس کا بھی ایک اپنا کنبہ خاندان ہے. فرق کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ تجھے پریشانی ہو جائے. تو طلاق کی دھمکی دینا یا لڑکیوں کا خلا لینے کی دھمکی دینا یہ سب جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیے. حسن معاشرت میں ان باتوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے احساس، ان کے جذبات کی قدر کریں. اور جن کو ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہو تو ایک شرط کے ساتھ وہ دوسرا نکاح کریں. شرط کیا ہے؟ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے دوسرے نکاح پر روک لگائی ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے ایک سے زائد 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، مگر وہیں پر اللہ نے ایک سے زیادہ پر نکاح روک بھی لگا دی ہے. کیا فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. نکاح کر سکتے ہو کس سے؟ 1 2 3 4 بیویوں سے ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں اگر اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کرتے تھے تو قرعہ ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میں نے اپنے طاقت کے حساب سے تقسیم کیا ہے، عورتوں کی باریاں میں نے تقسیم کی ہے، میری طاقت یہی ہے،
تو مجھے ملامت مت کر جو تیری طاقت ہے، تیری طاقت کا کیا کہنا، میری کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، تقسیم باری لگا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انصاف کی طاقت ہے تو ہی ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ تم چاہو بھی تو 100% انصاف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ محبت کا تعلق دل سے ہے، تم چاہ کر بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا انصاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے 60% محبت ہے تو اس سے بھی 60% ہوگی۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے اسے اگر جس گھر میں رکھتے ہو تو ویسے ہی گھر میں اس کو بھی رکھو، اس کو جتنا پیسہ خرچے کو دیتے ہو اس کو بھی اتنا ہی دو، اگر اس کے بچے ہیں تو اس کو زیادہ دو، یہ انصاف ہے۔ اس کے اخراجات کے حساب سے اس کو دو۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ۔ دو عورتیں تو کر لیں مگر ایک کی طرف مائل ہو گیا، دوسری کو چھوڑ کے رکھا ہے، نہ اس کو طلاق دے رہا ہے نہ اس کے اخراجات برداشت کر رہا ہے۔ نہیں، پھنسا کر رکھوں گا، نہ چھوڑوں گا نہ خرچہ دوں گا، دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، عرش عظیم کا رب تو دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو انصاف کرو۔ من کان لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل۔ جس کی دو بیویاں ہیں، کرنے کو تو دو کر لی مگر ایک کی طرف رجحان ہے، قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ فالج زدہ ہے، لقوہ زدہ ہے، اس کا ایک حصہ جھکا ہوگا۔ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے، دیکھو دو بیویاں کر لی اور انصاف نہیں کیا۔ فمال الی احداہما، ایک شق جھکی ہے، فالج زدہ ہے۔ تو میرے بھائیو انصاف، ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے انصاف شرط ہے۔ بہت ساری باتیں میں نہیں کہہ سکا، آخر میں عرض کروں گا، بیویوں پر بھی ضروری ہے کہ شوہروں کا حق ادا کریں۔ بیویوں پر بھی ضروری ہے کہ شوہروں کا حق ادا کریں۔ اپنے ان شوہر کا خیال رکھیں جو جوانی آپ کے نام کر دیا ہے۔ آپ جب سے گھر میں آئی ہیں کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، ہاں غریب ہے، ہاں کسان ہے، مگر تیرے علاوہ اس کے دل میں کوئی اور نہیں ہے۔ صبح کی تو تیرے نام پہ، شام کی تو تیرے لیے، جتنے پیسے ملے تیرے سامنے ہے، اس کی زندگی ایک کھلی کتاب تیرے سامنے ہے۔ نبی محترم سے پوچھی کسی خاتون نے، اچھی بیوی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء، وہ میری بہنیں سن لیں، خیر النساء التی اذا نظرت الیہ سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالک۔ سن لے، اچھی بیوی وہ ہے کہ اس کا شوہر جیسے ہی اس کی طرف دیکھے تو شوہر کا دل جیت لے، صرف اپنے چہرے کی مسکان سے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے شوہر کا دل جیت لے، ساری تکان بھول گیا، ساری فکر دور چلی گئی، بیوی کو دیکھا تو جان میں جان آ گئی، چاہے دنیا میرے ساتھ کتنا بھی ظلم کرے، میری ایک فرما بردار چہیتی بیوی میرے گھر میں میرا انتظار کرتی ہے۔ اذا نظرت الیہ سرتک، اچھی بیوی وہ ہے جو عورت کو خوش کر دے، واذا امرتها اطاعتک، وہ جب تو اسے حکم دے تو تیری بات مانے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت معاذ یمن سے لوٹے، یمن میں دیکھا تھا کہ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو سجدہ کر رکھا ہے، اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو معاذ مدینہ آئے، معاذ ابن جبل مدینہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، وہیں آ کر سجدے میں گر گئے۔ کہا خبردار معاذ اٹھو، مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اے معاذ سن لے، دنیا میں کسی انسان کو کسی انسان کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، عورتوں کو حکم کرتا کہ شوہر کو سجدہ کر۔ دیکھ اپنی زندگی تیرے نام کر دیا ہے،
تیرے لیے سوچتا ہے، تیرے لیے محنت کرتا ہے، لیکن مردوں انسانوں کا سجدہ انسانوں کو جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کا خیال رکھیں، میری بہنیں شوہروں کا حق ادا کریں، اطاعت کریں۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور سن لے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تو گھر میں رہے، گاؤں میں رہے، تو بھی تیرے سامنے پردہ کرے دوسروں سے، اور تو جب سفر میں جا، غائب رہے، تب بھی وہ اپنی عصمت کی حفاظت ویسے ہی کرے جیسے تیرے سامنے کرتی تھی۔ شوہر گاؤں میں ہے تو خوب رکھ رکھاؤ ہے، خوب پردہ داری ہے اور حجاب ہے، اور جیسے ہی شوہر دور گیا فوراً بے تکلف ہو گئی، پڑوسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے، کسی کو میسج کر رہی ہے، اس لیے کہ شوہر نہیں ہے، آزاد ہے۔ سن لو، نبی نے کہا تھا وہ جب تو اپنے گھر سے دور بھی رہے تو اچھی عورت کی نشانی یہ ہے تیری غیر حاضری میں بھی تیری اپنی عصمت کا پورا خیال رکھے، خیانت نہ کرے، تیرے بچوں کا، تیرے مال کا خیال رکھے۔ میری بہنیں، جیسا کہ میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوں گی، تو آپ ہرگز نہ ڈریں، ہرگز نہ ڈریں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے۔ مردوں کو تو حساب کتاب دینا ہے حلال اور حرام کا، مردوں کے پیچھے تو بہت سارے حقوق ہیں۔ عورتوں کے لیے تو جنت آسان کر دی گئی ہے۔ کیسے؟ فرمایا رسول عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم، المرأۃ، وہ میری بہنیں سن لیں، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل الجنۃ من ای باب شاءت۔ عورت 4 کام کر لے، کتنے؟ 4 کام، 5واں کوئی کام نہ کرے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ 4 کام، اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھ لے، کب؟ جب پاک رہے۔ وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، سال میں 1 بار رمضان، وہ بھی جب پاک رہے۔ تیسری چیز، واطاعت بعلہا، شوہر کی جائز باتوں میں اس کی فرما برداری کر لے۔ شوہر نے کہہ دیا شریعت کے خلاف نہیں ہے، بات مان لے۔ چوتھی چیز، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ کیا مشکل ہے عورتوں کے لیے؟ فلتدخل الجنۃ من ای باب شاءت، مردوں کے لیے تو یہ حدیث نہیں آئی۔ ارے انہیں تو حساب کتاب دینا ہے، کمایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا۔ عورتوں کو تو اس سے بری کیا گیا۔ 4 کام کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، شوہر کی بات مان لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا، میرے بھائی، آپ کی بیوی کیسی بھی ہے، اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے گھرانے کو چھوڑا، وہ تمہارے ماتحت آ گئی، ان کی عزت کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ سب سے آسان نسخہ میں دے کر جا رہا ہوں ہر شوہر کے لیے، ہر بیوی کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی مومن کسی مومن سے بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، بیوی شوہر سے دشمنی نہ رکھے، شوہر بیوی سے بغض نہ رکھے، جلن اور عداوت دشمنی نہ رکھے۔ کیوں؟ یہ یاد رکھ، ان کرہ منہا خلقا، اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، رضی منہا آخر، تو اس کی خوبیوں پر نظر رکھ، خوبیاں دیکھ کیسی ہے، دوسری عورتوں کے پاس ویسی خوبیاں نہیں ہے جو تیری بیوی میں ہے۔ تو ہمیشہ یہ ایک سفید کپڑا ہے، سفیدی کو دیکھو، اور اس میں ایک کالا نشان لگا ہے، اس کو مت دیکھو۔ ہمیشہ اچھائی پر نظر رکھو، برائی سے نظر ہٹا لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو،
وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، تمہیں اگر کچھ ناپسندیدگی بھی ہے ان کے کوئی کام سے، ان کی کوئی بات سے، اللہ بہت جلدی حالات بدل دے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ فوراً محبت نہیں پیدا ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ دل مل جاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ امید ہے بستی کا ہر شوہر اور پوری ملت میں تمام لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور امید ہے ملت کی بہنیں اپنے شوہروں کی قدر کر لیں گی، ان کی عزت کر لیں گی، ان کی فرما برداری کر لیں گی اور اپنی عصمت کی حفاظت کر لیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔